تو ایسے ایسے لوگ بھی اسمبلی میں پہنچتے ہیں الامان والحفیظ، پھر وہ ایسے ایسے قانون بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء دین کو، جو اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں، اور 26ویں آئین کے اندر انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو علماء اس وقت میدان سیاست کے اندر ہیں اور میدان عمل میں کھڑے ہیں، وہ ایک لحاظ سے کفریہ اور طاغوتی طاقتوں کو وہ روکے ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں، ختم نبوت کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو بالکل گھر پہ محو غفلت کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، خرگوش کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، لیکن وہ علماء جو اسمبلی کے اندر انہیں معلوم ہے کس قدر کفریہ طاقت یلغار کر رہی ہے، قادیانیت کس طرح اپنا بلڈوزر چلا رہی ہے۔ وہاں ایک ہی مفتی محمود کا فرزند انجمن پہنچا تھا، 72 سال کی عمر، 72 سال، آج تو 50 سال عمر ہو جائے وہ چل نہیں سکتا، اور اسمبلی کی دہلیز میں وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے قاضی عیسیٰ فائزی کو کہا تھا ابھی، اور کہا تھا تم یہ سمجھتے ہو 72 سال کی عمر میری ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا میں ایک دفعہ بھی کمرہ عدالت پہ نہیں آیا ہوں۔ کتنے سیاست کے بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی تو چاہتا کسی کیس میں ان کو الجھاتا، لیکن ان کا آئینہ صاف و شفاف ہے، کردار اور گفتار آئینہ دار ہے، لائے نہ کوئی مثال اس جیسی، لائے نہ جھوٹے کیس پہ ان کو پھنسایا جاتا، کمرہ عدالت پہ لایا جاتا، لیکن 72 سال کی عمر میں کہنے لگے مجھے کسی نے بھی عدالت پہ لا کے کھڑا نہیں کیا۔ آج میں اگر آیا ہوں تو عزت رسول کی بنیاد پہ آیا ہوں، تحفظ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے میں اسمبلی میں آیا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ دفاع کیا، قاضی عیسیٰ بھی معافی مانگنے لگا، اس کے الفاظ اس کے جملے دیکھیں، چند ہفتہ پہلے کی گفتگو سنیں کہ اس جیسا قہر کرنے والا اور جبر کرنے والا کوئی حاکم وقت ہے ہی نہیں، اور جب سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہوئے، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے، اس کے بعد اس کی آواز نہیں نکلتی۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، 44 سال پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اسمبلی کے اندر وہ قادیانیت کے سینے پر آخری کیل ٹھوکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا قادیانیت دین اسلام کے ازلی دشمن ہے، ہمارے نبی کے دشمن ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات، احادیث، سنت، پیغمبر کے ازلی دشمن ہیں، ہم کسی صورت میں پاکستان کی عدالت میں اور پاکستان کی سرزمین پہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو ابھی الحمدللہ وہ آئین بنایا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل آپ سنتے رہتے ہیں، فلاں بل پاس کر دیا، فلاں، ایسے لنگ دڑنگ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کب بنتا ہے کب پاس ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل اگر بنا ہے تو اس کو بھی یہ سارے مسائل دیکھنے ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، ڈائریکٹ فیصلہ نہیں ہوگا، اور وفاقی شرعی عدالت اس پہ ریٹائر لوگوں کو نہ بٹھایا جائے، سٹی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سیشن کورٹ سے، سپریم کورٹ سے کوئی ریٹائر ہوتا ہے پھر وہ آ کے وفاقی شرعی عدالت میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی طرف سے آئین بناتا ہے۔ تو کہنے لگے آئین کے اندر اگر کوئی بھی تبدیلی کرنی ہو تو وہ پارلیمنٹ پہ نہیں جائے گا، وہ آئین ڈائریکٹ وفاقی شرعی عدالت پہ پہنچے گا، اور وفاقی شرعی عدالت اس کو 1 سال کے اندر جتنی بھی نگرانی ہے وہ بروئے کال لا کر اس کو فیصلہ کرے گی۔ اور اس کے بعد اسی ترمیم کے اندر انہوں نے مدارس کا بھی دفاع کیا اور ختم نبوت کا بھی دفاع کیا، 4 اہم مسائل جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے بات رکھی۔ اس لیے علماء کا ہونا اس وقت اسمبلی کے اندر انتہائی ضروری ہے۔